اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی دوسرا حصہ۔ شرک کی جو ابتدا ہوئی وہ تصویر سے ہوئی ہے، اس لیے بغیر ضرورت تصویر سے بچیے۔ نفس تصویر کو شرک میں بھی دخل ہے، اسی وجہ سے اس کی ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ کے دین میں جو شرک شروع ہوا اور توحید میں خلل پڑا، اس کی بنیاد تصویر ہی ہوتی ہے۔ سب سے پہلا جو شرک شروع ہوا ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم میں شروع ہوا ہے۔ نوح علیہ السلام کا زمانہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے 1000 سال کے بعد کا ہے۔ نوح علیہ السلام جس قوم میں پیدا فرمائے گئے اس میں شرک آیا، اور اس شرک کی بنیاد یہ ہوئی کہ اس قوم میں 5 بزرگ تھے۔ ان کی مجلسوں میں لوگ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور مسائل سنتے تھے، اس سے ان کے دین کو تقویت پہنچتی تھی۔ جب ان بزرگوں کا انتقال ہو گیا تو قوم میں پریشانی ہوئی کہ اب نہ وہ مجلس رہیں اور نہ وہ مسائل رہے، اب کہاں بیٹھیں؟ اس وقت شیطان نے ان کے دل میں یہ پھونک ماری کہ ان بزرگوں کی تصویریں بنا کر اپنے پاس رکھ لو۔ جب ان تصویروں کو دیکھو گے ان کا زمانہ یاد آ جائے گا اور وہ کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ تو ان 5 کے مجسمے بنائے گئے، اور ان 5 کا نام تھا ود، سواہ، یغوث، نصر اور یعوق۔ ان کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہ 5 بت بنا کر رکھے گئے۔ ان کا مقصد صرف تذکیر تھا کہ ان تصویروں کے ذریعے یاد دہانی ہو جائے۔ ان تصویروں کو پوجنا مقصد نہیں تھا۔ شروع میں جب تک لوگوں کے دلوں میں معرفت رہی ان بزرگوں کے اثرات رہے، لیکن جب دوسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں وہ معرفت نہیں رہی۔ ان کے سامنے تو یہی بت تھے، چنانچہ وہ کچھ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کچھ بتوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس طرح ان کا دین مخلوط ہو گیا، اور جب تیسری نسل آئی تو ان کے دلوں میں اتنی بھی معرفت نہیں رہی۔ ان کے سامنے بت ہی بت رہ گئے، انہی کو سجدہ، انہی کو نیاز، انہی کی نظر، یہاں تک کہ شرک شروع ہو گیا۔ اس شرک کو مٹانے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ تو شرک کی شروعات جو ہوئی وہ تصویر سے ہوئی ہے۔ تصویر میں خاصیت ہے شرک پیدا کرنے کی۔ بس اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ تصویر یا تو ایسی قوم بناتی ہے جو مذہبی قوم ہے اور وہ بزرگوں کی یادگار کے طور پر ایسا کرتی ہے، مگر آگے چل کر یہ تصویر شرک کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ اور اگر قوم مذہبی نہیں ہے اور تصویروں کو صرف زینت کے لیے بناتی ہے تو تصویر کی خاصیت یہ ہے کہ آدمی صورتوں میں الجھ کر حقیقت سے دور ہو جاتا ہے۔ اب اس دور میں تصویروں کا غلبہ ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ تصویروں کی وہ قدر و منزلت ہے جو اصلی انسان کی نہیں۔ جو کچھ تصویریں پرانی ہیں وہ شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ مالدار لوگ لاکھوں کروڑوں روپے دے کر خریدتے ہیں کہ یہ ایک نایاب چیز ہے اور پرانے زمانے کی ہے۔ آدمی کے دام اتنے نہیں اٹھتے جو ان تصویروں کے اٹھتے ہیں۔ آج کل سینما میں تصویریں ہی تو ہیں، وہ گاتی ناچتی نظر آتی ہیں، اس پر لاکھوں اور کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ انسان چاہے بھوکے مریں مگر ان تصویروں کی بڑی عظمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اصل کو بھول گئے اور صورتوں میں الجھ گئے۔ حضرات صوفیہ محققین لکھتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ خاتمہ بالخیر ہو تو صورتوں کی طرف متوجہ مت کرو، اور صورتوں سے انہوں نے تصویر مراد لی ہے۔ انسان کی صورت جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے ان میں مت الجھو، بلکہ ان کی سیرتوں کو دیکھو۔ اس لیے صورت پسندوں سے سیرت پسندی ختم ہو جاتی ہے، اور اصل مقصود ہے سیرتوں کا اتباع، تاکہ اخلاق آئے، علم آئے، عقل آئے اور اعمال آئیں، نہ یہ کہ صورتوں کو دیکھ لو اور یہ کہو کہ بڑی اچھی صورت ہے۔ اس لیے شریعت اسلام نے تصویروں کی ممانعت کر دی، کیونکہ اسلام نے توحید کی تکمیل کی ہے۔ تو سب سے پہلا کمال توحید ہے، اور انبیاء اکرام نے بھی توحید سکھلائی اور شرک سے روکا، مگر اسلام نے اسباب شرک کو بھی روک دیا، اور بعید سے بعید سبب جو شرک تک پہنچ سکتا ہے اس کو بھی روک دو۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس کا احکام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے اور طواف ہو رہا تھا اور لوگ حجر اسود پر گر رہے تھے، اور عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ دیا تو حج ہی مکمل نہ ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی طواف میں شریک تھے۔ آپ نے بآواز بلند یہ اعلان کیا
اور حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، نہ تجھ میں نفع پہنچانے کی قدرت ہے نہ نقصان پہنچانے کی قدرت ہے، تو بے جان پتھر ہے۔ اگر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی بوسہ نہیں دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ تیری تقبیل سنت کی وجہ سے ہے، اس وجہ سے نہیں کہ تجھ میں نفع اور نقصان پہنچانے کی طاقت ہے۔ اس قول سے شرک کا مادہ ختم کرنا تھا۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں اور روہنگیا مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ہر شے پر قادر ہیں، آپ کے لیے ہر چیز کرنا آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ حلال دے دیجئے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے، ہر خیر کی چیز میں برکت عطا فرمائیے، ہر شر کی چیز سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجئے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔